السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ساری انفارمیشن مل جائے گی، اور جو جس کمبخت کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ابھی تک جیل میں ہے، ATS کی قید میں ہے، اس کی وجہ جان کر کے آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس صوفی نام نہاد صوفی پر، صوفی کوثر مجیدی پر، جو اسی کی خانقاہ نے اس پر فتویٰ لگایا ہے اور اس کو دھکے مار کے باہر نکالا ہے، وہ لیٹر پیڈ میرے پاس میں ہے۔ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر کے سناؤں گا۔ یہ لیٹر پیڈ میرے پاس میں ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ اس کوفی کی وجہ سے، اس صوفی کی وجہ سے آج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ اسی کی وجہ سے اب جو جیل کے ایام بڑھ رہے ہیں اور تکلیفوں کے جو ایام بڑھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کیوں بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں جو مفتی صاحب پر جوناگڑھ سے کیس درج ہوا تھا، اس کی تو رہائی ہو چکی ہے حضرت کی۔ اب جو حضرت کسٹڈی میں ہیں اور حضرت جیل کے اندر ہیں، وہ صرف اور صرف اس کمبخت کی وجہ سے ہیں۔ اس نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر بھدے کمنٹس کیے تھے، غلط باتیں بیان کی تھیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، آتنکواد سے ہے، یہ ہے وہ ہے، ادھر ادھر سے یہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس نے کی تھی، مگر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ اس نے جو کیا ہے وہ صرف حسد اور جلن اور بغض و عداوت کی بنا پر کیا ہے، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی ذات کو پورا ہندوستان بچہ جان رہا تھا، اور ان لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اس طریقے سے اٹیک کرنا شروع کیا۔ ایک بات میں بتاؤں، کسی عالم دین کی ترقی کرنا یہ اس عالم کی ترقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ کون سا مولوی ایسا ہے جو مشہور ہو اور بڑے بڑے پروگرام کانفرنسوں میں جاتا ہو تو وہ اپنے گھر بار کی بات کرتا ہے؟ کس کے گھر بار کی بات کرتا ہے؟ وہ نبی کے گھر بار کی بات کرتا ہے، نبی کے دین کی بات کرتا ہے، نبی کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ ترقی خود نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے نبی کے دین کی ترقی ہوتی ہے اور نبی کا دین پھیلتا ہے، نبی کا دین لوگوں تک جاتا ہے۔ میں مزید آپ کا وقت ضائع نہ کر کے آپ کو وہ لیٹر پیڈ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ لیٹر پیڈ ہے درگاہ خواجہ صوفی مجید الحسن شاہ حسنی۔ یہ لیٹر پیڈ جو جاری کیا گیا ہے وہ صاحب سجادہ صوفی فیض الحسن صاحب کی معرفت سے، اور انہوں نے یہ لیٹر پیڈ جاری کیا ہے۔ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ حضرت صوفیہ اکرام نے تو ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، کیونکہ صوفی تو دلوں کو توڑنے والے ہوتے نہیں ہیں، اور اس کمبخت بدبخت نے ایک کا دل نہیں توڑا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا دل توڑا ہے مفتی صاحب قبلہ پر یہ بھدی باتیں کرنے کے بعد میں۔ کہتے ہیں جبکہ کوثر حسن مجیدی صاحب خود کو سلسلہ مجیدیہ سے منسلک بتاتے ہیں کہ اس سلسلے سے میں جڑا ہوا ہوں، اور وہ بنام صوفی ہندو مسلم میں بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں اور لڑائی کا کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمانوں پر سخت ترین بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بحیثیت سجادہ نشین خانقاہ مجیدیہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو اب سجادہ نشین حضرت فیض الحسن صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ ضرور سن لیجئے گا، اور یہ حقیقت جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچانی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے جواب میں لکھتے ہیں، دیکھیے یہ سچ ہے کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ یہ صوفیہ اکرام ہی کی جماعت ہے کہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی تعلیم کے ذریعے امن و شانتی کی فضا قائم کی ہے، چاہے مشائخ بریلی ہو، چاہے مشائخ مہریرہ ہو، چاہے مشائخ کچوچا ہو، یا مشائخ بھیسوڑی ہو، یا پھر خادمان اجمیر شریف، سب کا ایک ہی مشن ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک میں امن اور شانتی کی باتیں کریں اور راہیں ہموار کریں۔ بنام صوفی اگر کوئی ہمارے اس مشترکہ مشن کو، یعنی یہ جو تمام خانقاہوں کا مشن ہے جو
صوفیوں کا مشن ہے اور درگاہوں کا جو مشن ہے اور ان کے سجاداؤں کا جو مشن ہے کہ ہندوستان میں امن قائم رہے اور امن کی راہ برقرار رہنی چاہیے، اس مشن کو جو کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے اس مشترکہ مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صوفی نہیں ہو سکتا۔ اس بدبخت کو جو یہ مار پڑی ہے نا، یہ مار اللہ کی طرف سے ہے، اور ابھی تو کچھ نہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں ہو سکتا۔ کوثر حسن مجیدی صاحب نے جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں وہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یعنی صوفیہ اکرام کی تعلیمات ہمیں یہ درس نہیں دیتی ہے کہ ایک عالم دین کو بلا وجہ پولیس کی گرفتاری میں دے دو اور اس کے اوپر بھدے بھدے کمنٹس کرو اور اس کا ناطہ جو ہے وہ غیر لوگوں سے جوڑو، ایسے لوگوں سے کہ جن کو لوگ سماج میں برا جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے ناطہ ان کا اس نے جوڑا ہے اور یہ غلط کیا ہے، اور یہ تعلیم صوفی نہیں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صوفیہ کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اس بات سے ہماری خانقاہ براءت اور بیزاری کا اظہار کرتی ہے۔ یعنی اس کے منہ پر، کوثر مجیدی کے منہ پر یہ زوردار تماچا ہے یہ بات کہ اس نے جو مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پر جو الزامات تراشے ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔ تو اب ATS کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس کی خانقاہ کے لوگوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور اس کی باتوں کو جب اس کو ہی پاگل گھوشت کر دیا ہے تو اب اس کی باتوں پر مزید انکوائری کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال اب اور سنیے، وہ کہتے ہیں اور کوثر حسن مجیدی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صوفیہ اکرام کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو سجادہ نشین خانقاہ مجیدیہ ممبئی، حضرت صوفی فیض الحسن شاہ مجیدی۔ یہ لیٹر پیڈ جو جاری کیا گیا ہے یہ انہی کی خانقاہ سے جاری کیا گیا ہے کہ جس خانقاہ کی آڑ لے کر کے یہ کمبخت بول رہا تھا اور اس خانقاہ کو بھی یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کوشش تھی اس کی، اور صرف اس کی یہ کوشش نہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جیل کے اندر ڈالا جائے، بلکہ اس کی کوشش یہ بھی کہیں نہ کہیں ہے کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہو اور ہندوستان کی فضا برباد ہو جائے۔ اب اس پر کیس درج کرنا چاہیے کہ کس معنی کر، کیا دیکھ کر تو نے مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پر یہ کیس درج کیا تھا اور ایسی بھدی غلط باتیں بیان کی تھیں اور وہ ATS کے حوالے کیا تھا، پولیس کے حوالے کیا تھا۔ اب مزید ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو سربراہ ہیں اور جو ٹیمیں مفتی صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اب اس کمبخت پر ایک FIR درج کی جائے اور اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے کہ اس نے ایک معزز انسان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر بے بنیاد الزام لگائے ہیں، لہٰذا اب اس پر کھوج بین کرنی چاہیے اور اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے اور کیوں بولا تھا اور کس کے کہنے پر بولا تھا، یا اس کو کہیں سے کچھ ملا تھا یا کس لالچ میں اس نے بولا تھا۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بات بالکل صحیح طور پر دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے کمبخت نے ایک دل کو نہیں توڑا ہے۔ آج دیکھیے اتنے سارے فون آتے ہیں پاس میں کہ مفتی صاحب قبلہ کی ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی، ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میں اپنے ان یوٹیوبر دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی صحیح کنٹینٹ ڈالو، جو ڈالنے کا ہے وہی ڈالو۔ اگر ایک دن ویڈیو نہیں ڈالو گے تو تم مر نہیں جاؤ گے یا تمہارے پیٹ میں جو ہے رزق نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، بلا وجہ بدنام کرنے کی کسی کو کوشش مت کرو۔ جو صحیح خبر ہے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے وہی خبر ڈالو، ورنہ انجام تمہارا بھی بہت برا ہوگا۔ اگر یہ کام میں کروں گا تو میرا انجام بھی
برا ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر اپنے گھروں میں محفلوں کا انتظام کریں، درود پاک کی محفل سجائیں، قرآن پاک پڑھیں، اور خاص کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے شیخ محترم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کے لیے دعائے خیر کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی دعا قبول ہو جائے، خاص کر کے اپنے گھروں کے بچوں سے دعا کرائیں مفتی صاحب قبلہ کے لیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی نہ کسی گنہگار کی دعا تو باب اجابت کو ٹکرائے گی، اور ہم لوگوں میں سے کسی کی دعا باب اجابت کو ٹکرائے اور وہ دعا قبول ہو اور ہمارا شیر جو ہے وہ ہمارے درمیان ہو۔ بتائیے کہ وہ چہرہ کہ جس چہرے پر مسرت اور شادمانی کی کرنیں پھوٹتی ہوں، آج اس چہرے کو غمگین دیکھا تو یقین جانیے کہ کلیجہ پھٹ گئے، اور اس ایک انسان کی وجہ سے ہندوستان کے تمام مسلمان پریشان ہیں، اور جو لوگ مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ایک عالم اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ وہ نبی کے دین کی بات کرتا ہے، وہ نبی کے دین کی اشاعت کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے جب اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ یوں تو جیب گرم کرنے والے بہت سارے خطیب، بہت سارے پیر پھر رہے ہیں دنیا میں، لیکن ان پر کوئی نہیں بولتا ہے۔ لیکن جو دین کا کام کرتا ہے، صحیح معنی میں جو کام کرتا ہے، لوگ اسی کی ٹانگ کھینچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بیزار رہیں، دور رہیں کہ جو لوگ ہندوستان کی آب و ہوا کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج دیکھیے، اس نے صرف مسلمانوں کے دل نہیں بلکہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریریں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی سنتے ہیں، سکھ بھی سنتے ہیں، اور ان کی تقریروں میں ایک پیغام رہتا ہے اور ایک سچائی رہتی ہے ان کی تقریروں میں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اور تمام بہت سارے ایسے ہندو ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آج مفتی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کے لیے کھڑے ہیں اور وہ حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا مسلمان نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حق کی آواز کو بلند کرنے میں اتنا ڈر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حق کی آواز بلند کرنا ہندوستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو آئین کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بلند کرو تو آواز سنی جائے گی۔ اب جو قوم اپنی آواز ہی نہیں اٹھائے تو بتائیے کہ وہ قوم برباد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال میں چلتے چلتے دعائیہ 2-3 شعر پڑھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کے لیے، آپ آمین کہیں، اور کمنٹ باکس میں آپ لبیک یا رسول اللہ اور اللہ اکبر اور ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب یہ ہیشٹیگ ضرور استعمال کیا کریں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، اور بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے،
اور قادری کرے قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کرے قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو تمام تر لوگوں تک پہنچائیں اور اس کی حقیقت بتائیں کہ یہ صوفی کی حقیقت کیا ہے، اور اس نے سب کے سب جو الزامات مفتی صاحب پر لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، جعلی ہیں، فرضی ہیں۔ یہ خود فرضی ہے، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس کا مکار پن جو ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کا جو یہ غلط کام ہے یہ دنیا کے سامنے آ جانا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب میں شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔